جب دنیا کی نظریں کہیں اور تھیں، چین خاموشی سے ایک ایسے انقلاب کی تیاری کر رہا تھا جو ہماری دنیا کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس کی ترقی صرف تیز نہیں ہے، بلکہ یہ حیران کن حد تک تیز ہے، اور یہ سب کچھ بیک وقت ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مستقبل کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کی حقیقت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روبوٹک انقلاب کتنا بڑا ہے۔ اکثر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی دھیرے دھیرے قدم بہ قدم آگے بڑھتی ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی چیز صرف 1 سال کے اندر سائنس فکشن سے نکل کر حقیقت بن جائے؟ یہ سوال صرف تھیوری نہیں ہے، بلکہ اس ناقابل یقین چھلانگ کو سمجھنے کی چابی ہے جو ہم چائنا میں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ صرف 1 سال پہلے یہ ہیومنائڈ روبوٹس مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو پاتے تھے، بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح۔ آج وہی مشینیں کنگ فو ماسٹرز کی طرح پیچیدہ مارشل آرٹس کی حرکات کر رہی ہیں۔ یہ صرف بہتری نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی میں ایک زبردست ایک کوانٹم لیپ ہے۔ اور یہ تیز رفتار ترقی صرف لیبز تک محدود نہیں ہے، یہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے 85% ہیومنوائڈ روبوٹس اب چین کے پاس ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک تجربہ نہیں رہا، بلکہ ایک صنعتی حقیقت بن چکا ہے۔ تو یہ روبوٹ صرف بہتر ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ حیران کن حد تک قابل بھی ہو گئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ پروٹوٹائپ سے بڑے پیمانے پر پیداوار تک کا یہ سفر کتنا تیز تھا، اور یہ مشینیں اصل میں کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ چین کے سب سے بڑے ٹی وی ایونٹ اسپرنگ فیسٹیول گالا میں درجنوں روبوٹس نے ایک ساتھ کنگ فو کا مظاہرہ کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول نہیں تھا، ہر روبوٹ خود فیصلے کر رہا تھا، مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ یہ صرف ایک شو نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، اور اب یہ مشینیں فیکٹریوں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، جب آپ کے پاس اتنے قابل روبوٹس ہوں تو اگلا منطقی قدم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے انہیں کام پر لگانا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مشینیں صرف تفریح نہیں کر رہیں، بلکہ چین کی صنعت اور معیشت کی بنیادوں کو ہی بدل رہی ہیں۔ ملیے واکر S2 سے۔ اسے خاص طور پر کار فیکٹریوں جیسی جگہوں پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پرزے اٹھاتا ہے، مشینوں کو چلاتا ہے اور کوالٹی چیک کرتا ہے۔ اور یہ کوئی مستقبل کا منصوبہ نہیں ہے، 1000 سے زیادہ تو پہلے ہی چین کی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں آ کر انسان اور روبوٹ کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک انسانی کارکن کو آرام، نیند اور چھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ روبوٹ یہ کبھی نہیں تھکتا۔ یہ 24 گھنٹے ساتھ کام کرتا ہے، اپنی بیٹری خود چارج کرتا ہے اور پیداوار کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکتا۔ یہ شاید سب سے زبردست آئیڈیا ہے۔ اسے کہتے ہیں خود مختار تعیناتی۔ سوچیں ذرا، آپ روبوٹس کا ایک بیڑا آرڈر کرتے ہیں، وہ ڈبوں میں پہنچتے ہیں، خود بخود ڈبے کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور کام شروع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی انجینئر یا ٹیکنیشین کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ آٹومیشن کی حتمی شکل ہے، اور اس کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ جب فورڈ جیسی بڑی کمپنی کی CEO کہتے ہیں کہ چینی الیکٹرک گاڑیاں لاگت اور معیار میں مغربی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں، تو وہ دراصل انہی خودکار فیکٹریوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ روبوٹ انہیں سستا، تیز اور بہتر بنانے میں مدد دے رہے ہیں۔ اچھا، فیکٹریوں سے نکل کر یہی ٹیکنالوجی اب سڑکوں پر آ رہی ہے، لیکن ایک بالکل نئے کردار میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ روبوٹکس کا استعمال سیکیورٹی، نگرانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کیسے ہو رہا ہے۔ اس کا نام ہے T800۔ جی ہاں، بالکل مشہور فلم ٹرمینیٹر کی طرح۔ اور یہ نام صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پروگرام شدہ حرکات نہیں کرتا، بلکہ حقیقی وقت میں حملوں پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، گھوسوں سے بچتا ہے، لاتیں مارتا ہے اور جوابی حملہ کرتا ہے۔ اس کا جسم ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے مواد سے بنا ہے، جو اسے انتہائی مضبوط اور ہلکا بناتا ہے۔ اور T800 تو صرف شروعات ہے، یہاں تو سیکیورٹی روبوٹس کی ایک پوری فوج تیار ہے۔ ایک ماڈل تلوار بازی میں مہارت رکھتا ہے، دوسرا زمین اور پانی دونوں پر تیز رفتاری سے تعاقب کر سکتا ہے۔ ایک روبوٹ ٹریفک پولیس آفیسر کے طور پر 24/7 کام کرتا ہے، جبکہ روبوٹک کتے فوجی مشقوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ اب صرف تصورات نہیں ہیں، یہ مشینیں پہلے ہی حقیقی دنیا میں تعینات کی جا چکی ہیں۔ یہ AI اور روبوٹکس انقلاب صرف انفرادی کاموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے شہروں کے پورے نظام کو تبدیل کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈرائیور کے بغیر چلنے والی گاڑیاں ٹرانسپورٹیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کر رہی ہیں۔
ऑटोमेशन किस पैमाने पर हो रही है? बस इस तस्वीर को देखें। ये बीजिंग, हांगकांग, मकाओ एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है। इसकी तामीर में एक भी इंसान शामिल नहीं था। पूरी सड़क को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार रोबोट्स की एक टीम ने बनाया था। और ये खुद मुख्तार टेक्नोलॉजी अब हमारी सड़कों पर है। चीन की रोबो टैक्सी सर्विस अपोलो गो कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं है। ये 20 मिलियन से ज़्यादा यानी 2 करोड़ सवारियां मुकम्मल कर चुकी है। और यहाँ असल खेल तो कीमत का है। अमेरिका में 1 मील का सफ़र जहाँ $2 का है, वहीं चीन में ये सिर्फ 35 सेंट है। इसे पोटैटो बस कहा जाता है और ये मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट की एक झलक है। इसका कोई सामने या पीछे नहीं, कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं और कोई ड्राइवर नहीं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये पहले ही इटली, जापान और अमेरिका समेत 30 से ज़्यादा ममालिक में मुसाफिरों को ले जा रही है। अब तक हमने देखा कि मशीनें हमारे लिए कैसे काम करती हैं, लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे ज़ाती, सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है और मशीन और इंसान के दरमियान की लकीर धुंधलाने लगती है। दुनिया की बढ़ती हुई उम्र रसीदा आबादी के साथ बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ा चैलेंज है। चीन इसका जवाब रोबोट्स की शक्ल में दे रहा है। ये है कीजिया Q1। ये सिर्फ एक साथी नहीं है, बल्कि ये एक व्हीलचेयर में तब्दील हो सकता है जो किसी शख्स को महफूज तरीके से उठा और मुंतकिल कर सकता है। अपना बटवा भूल जाएं, अपना फ़ोन भी एक तरफ रख दें। चीन में अदायगी का नया तरीका आपका अपना हाथ है। ये टेक्नोलॉजी आपकी हथेली में मौजूद रगों के मुनफरिद पैटर्न को स्कैन करती है, जो आपके फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा महफूज समझा जाता है। ये बायोमेट्रिक इंजमाम की एक नई सतह है। अब सिर्फ एक नंबर पर गौर करें, 32। एक सादा सा नंबर, लेकिन इसके पीछे एक गैर मामूली कहानी छुपी है। 32 ये उन मफलूज मरीजों की तादाद है जिनके दिमाग में चीन की पहली ब्रेन चिप लगाई गई। इस चिप की बदौलत वो सिर्फ अपने ख्यालात का इस्तेमाल करके, जी हाँ, सिर्फ सोचकर रोबोटिक बाजू को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब कोई साइंसी तजुर्बा नहीं रहा। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो अब तजारती तौर पर दस्तयाब है। और आखिर में वो टेक्नोलॉजी है जो लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। ये है रोबोटिक एक्सोस्केलेटन। ये सूट पहनने वाले के चलने के इरादे को पढ़ते हैं और उनके साथ हरकत करते हैं। इसका नतीजा, एक 76 साला शख्स जो सालों से चल नहीं सकता था, अब दोबारा अपने सहारे चल रहा है। तो हमने जो कुछ भी देखा, कंगफू करते रोबोट से लेकर दिमाग से कंट्रोल होने वाले आज़ा तक, ये साइंस फिक्शन नहीं है। ये सब कुछ अभी हो रहा है और इसकी रफ्तार हर रोज़ तेज़ हो रही है। तो असल सवाल ये नहीं है कि मुस्तकबिल कैसा होगा, बल्कि ये है कि हम उस मुस्तकबिल के लिए कितने तैयार हैं जो पहले ही यहाँ पहुँच चुका है।